ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، لیس البر نیکی یہ نہیں، ان کہ تولو تم پھیرو، ان تولو کہ تم پھیرو، وجوہکم وجوہ جمع ہے وجہن کی چہرہ، تو وجوہ چہرے، کم اپنے، لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب۔ لیس البر ان تولو وجوہکم نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیرو، قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب کی جانب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے پھیرو، ولیکن اور لیکن، البر نیکوکار ہے، البر نیکوکار ہے، من جو شخص، آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر و اور الیوم دن، الآخر آخرت، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیکن البر اور بلکہ نیکوکار وہ ہے، من آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء علیہم السلام پر، وآتا اور دے، المال مال، علی پر، حبہ حب محبت، ہی اس، اعلی حبہ اس کی محبت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، وآت المال اور دے مال، اعلی حبہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ذوی القربا ذوی القربا قرابت والے رشتہ دار، اور اللہ کی محبت میں وہ مال دے رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سائلین جمع ہے سائل کی، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، مانگنے والا، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو، وفر رقاب رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں اس سے مراد ہوتا تھا غلاموں کو آزاد کرنا، اور وہ اپنا مال خرچ کرے غلاموں کو آزاد کرانے میں، گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی تفصیل تاکہ بات واضح ہو جائے۔
یہ پارہ جہاں شروع ہوا تو وہاں مضمون شروع ہوا تھا تحویل قبلہ. تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں، جس کو تبدیلی قبلہ بھی کہا جاتا ہے. اس پر پھر بہت سے لیدیں شروع ہو گئی مشرکین کی طرف سے، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے. اچھا یوں لگتا تھا کہ بس سارا دین جو ہے نا وہ مشرق مغرب کے اندر ہی رہ گیا ہے. منہ مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے، مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا اور ایمان پر پورے طور پر آنے کا ایک ڈھنگ سکھایا ہے. یعنی دین یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کو لے کر بس جی یہی دین ہے، بس یہی دین ہے. جیسے وہ مشرق مغرب کو لے کر بس یوں لگتا تھا جیسے دین ہے ہی مشرق یا مغرب ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، نیکی دینداری وہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو اپنانا. ان چیزوں کو جن کو اپنانا ہے ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے. ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے عقائد سب سے پہلے ٹھیک ہوں، اور عقائد ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کچھ اعمال کا یہاں تذکرہ کیا. ان اعمال میں نماز بھی آئے گی ابھی انشاءاللہ، زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آئے گا، اور نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ مختلف جگہوں پر، چونکہ اس سے معاشرہ سنورتا ہے. یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے. معاشرے کے مختلف طبقات وہ معاشی اعتبار سے مستحکم ہو جائیں. چنانچہ کیسے مستحکم ہوں اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں طریقہ اور اصول بتا دیا. الغرض خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کے تمام تقاضوں کو اور تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھے اور پورے کا پورا دین پہ چلنے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک چیز کو پکڑ لے بس یہ دین ہے ہی یہی ہے، ساری توانائیاں اسی پہ لگ رہی ہیں، سارا دھیان اسی پر ہے، سارے بحث و مباحثے اسی پر ہیں کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہر مسلمان کو چاہیے اپنی ایمانیات ٹھیک کرے، اپنے عقائد ٹھیک کرے، اور اس کے بعد پھر اعمال کی طرف متوجہ ہو. اچھا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا یہاں سے، یہ یہاں صرف اس آیت میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت پھر آگے یہ بڑی تقریباً یوں آپ کہہ لیجئے کہ جہاں یہ دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے نا وہاں تک چلے گا. بھائی تم نے پورا دین پہ آنا ہے، پورے اعمال عبادات، اور ان اعمال میں سے بہت سے اعمال کا تعلق معیشت سے ہے، بہت سے اعمال کا تعلق معاشرت سے ہے، بہت سے اعمال کا تعلق ہمارے عدالتی نظام سے ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کے اور شعبوں سے ان کا تعلق ہے. خاص طور پر جو عائلی احکامات اور معاملات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. تو جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ جائے بس میں تو یہی میرا تو دین و ایمان بس صرف یہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام جتنے احکامات دیتا ہے انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، معاشرتی طور پر ہوں یا ذاتی طور پر ہوں، ان سب کو اپنانا ہے اور ان سب کو پورا کرنا. یہ سلسلہ بہت طویل چلے گا انشاءاللہ العزیز، جس میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ پورا دین ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیے، اب شروع سے پڑھتے ہیں، اب مفہوم تھوڑا اور واضح ہو جائے گا. لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولوا، کہ تم رخ پھیرو وجوہکم، اپنے رخ، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے رخ پھیرو، ولکن البر، اور لیکن نیکوکار ہے من، وہ شخص، یا نیکی ہے اس شخص کی، نیکی اس شخص کی ہے یا نیکوکار وہ شخص ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ تعالی پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا. یہ ہے جس کو
عقائد کہا جاتا ہے اور جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے. وآت المال، اور وہ دے مال، علی حبہ، اللہ رب العزت کی محبت میں. اچھا، اس جملے کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت میں مال خرچ کرے، دوسرا یہ ہے وآت المال علی حبہ، وہ مال خرچ کرے، مال دے لوگوں کو، حالانکہ اس کے دل میں خود اس مال کی محبت ہے، حالانکہ اس کے دل میں خود اس مال کی محبت ہے، چاہت ہے. اور ہم قرآن کریم میں کئی جگہوں پر پڑھیں گے. سورۃ الفجر کے اندر بھی آتا ہے اور سورۃ الزلزال کے اندر بھی آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے. اور وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، یہ جو دنیا ہے تم اس سے بہت محبت کرتے ہو. تو اس کے باوجود کہ دل میں محبت ہے اور انسان چاہتا ہے میں سارا اپنے پاس رکھوں، لیکن اس کے باوجود وہ مال خرچ کرے، یہ نیکی ہے. کہاں خرچ کرے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں میں، والیتامی، اور یتیموں پہ، والمساکین، اور محتاجوں پہ، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں، مانگنے والوں پر، وفر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں. یہاں اللہ تعالی خصوصاً جس کی چیز کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً محتاج ہو جاتے ہیں اور جن کو ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا ہر مسلمان جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے وہ ان پر مال خرچ کرے. رشتہ دار اگر کوئی ضرورت مند ہے، سب سے پہلے رشتہ دار حقدار ہے. سب سے پہلے ماں باپ کے بعد سب سے پہلے رشتہ دار. ماں باپ کا الگ آئے گا انشاءاللہ، ہم چند دن بعد پڑھیں گے. تو رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں قرب و جوار کے اندر تو بہت دیکھتے ہیں فلاں فلاں فلاں، لیکن جن کا پہلے حق ہے یعنی رشتہ دار، ان کی طرف دھیان اور توجہ کم ہوتی ہے. رشتہ دار. والیتامی، اور یتیم. یتیم قرآن کریم کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو. اب ہو سکتا ہے کہ یہ شخص معاشی اعتبار سے تنگ دست ہو گیا ہو، غریب ہو گیا ہو، کیونکہ سر پہ باپ نہیں ہے کما کے لا کے دینے والا. لہذا اسلامی سوسائٹی اور مسلمانوں کا معاشرہ یتیم کا خاص طور پر خیال رکھے. والمساکین، مسکینوں کا. مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جو تمام تر کوشش کے باوجود اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، کوشش کے باوجود ضروریات پوری نہیں کر پاتا، یا اس پر کوئی ایسا بوجھ آ گیا ہے کہ جو اس کی بساط سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی تھوڑی سی مدد کرو تاکہ وہ اس مشکل سے باہر نکل آئے. وابن السبیل، مسافر. ایسا مسافر جو کہیں گیا اور سفر کی وجہ سے وسائل ختم ہو گئے، اس کے پاس سفر کی وجہ سے اس کے پاس وسائل، ہر مسافر مراد نہیں، سفر کی وجہ سے وسائل ختم ہو گئے، مجبور ہو گیا. لہذا اگر ایسا کوئی مسافر مجبور ہو جائے اس کی مدد کرو. والسائلین، مانگنے والے. لیکن مانگنے والا کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑی سی یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ مانگنے والا جو ہے واقعتاً مستحق ہے. اس کی وجہ یہ ہے اب مانگنا جو ہے یہ کاروبار ہے. ہم یہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا، ان میں سے بہت سے مانگنے والے اس لیے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کا بزنس ہے، کا کاروبار ہے. لہذا ہر روز وہ حساب کرتے ہیں کہ اب ہمارا بزنس کہاں تک پہنچ چکا ہے، ہم کتنے سٹیبل ہو چکے ہیں، اور کہاں کہاں ہمارے اس بزنس کو، ہمارے اس کاروبار کو پھیلانے کے مواقع کہاں کہاں ہیں، کن کن ذرائع سے، کس طرح ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں اپنی. یہ جو ان کا مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نا، یہ اس کی تشہیر ہے. اور ہم اپنی پروڈکٹ کیسے بیچیں، کیسے ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کریں، یہ ایک کاروبار ہے. ایک نا پروگرام لگتا ہے، میں نے بڑا شائستہ سا پروگرام ہے، بڑا سلجھا ہوا سا پروگرام، مجھے نام تو نہیں پتا اس میں.
اچھا، اس میں ایک میزبان ہوتا ہے اور ایک مہمان ہوتا ہے، وہ دونوں بہروپ میں ہوتے ہیں۔ جو مہمان ہوتا ہے نا وہ بھکاری کے روپ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جو میزبان ہے اسے کہتا ہے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، تم مانگتے ہو لوگوں سے، تو یہ کوئی کام ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے، کام تو یہ ہے اصل میں جو ہم کر رہے ہیں، دیکھو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں، اس علاقے کے حساب سے ہم اپنا گیٹ اپ بناتے ہیں، اور وہاں کے لحاظ سے ہم اپنی الفاظ اور محاورے اور جو ایکٹنگ کہہ لیجیے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر روز نئے بہروپ میں ہوتے ہیں، نئے رنگ ڈھنگ میں ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے لیے ہمیں اپنے بازوں پہ پلسٹر چڑھانا پڑتا ہے، کبھی اس کے لیے ہمیں وہ ہاتھ گاڑی اس میں بیٹھ کر جانا پڑتا ہے۔ ارے کتنا مشکل کام ہے ہمارا۔ تو وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اصل جو محنت کر رہے ہیں نا معاشرے میں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں۔ اسے کہتا تم کیا کرتے ہو، تم ادیب ہونا، اے سی لگایا، بیٹھ کر 2 صفحے کالے کر لیے، یہ کون سا کام ہے؟ کام تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ گویا بتانا کیا چاہتا ہے، اصل کاروبار ہمارا ہے، اصل محنت ہماری ہے، اصل کرنے والے کام ہم ہیں۔ تو اس لیے اب جو ہے نا یہ پورا بزنس، یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے، اور مانگنے والوں میں سے اکثر لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ انہیں کوئی بات چیت کہیں گے بھی نا تو وہ کہتے ہیں، تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار کی کامیابی یہ ہے کہ کوئی بات کہتا ہے تو سن لو، 4 باتیں کوئی سناتا ہے سن لو، بھائی ہم نے تو کمائی کرنی ہے اپنی۔ اس لیے تھوڑی سی اس پر تحقیق ہو جانی چاہیے کہ وہ جو مانگنے والا ہے وہ آیا مستحق ہے، ضرورت مند ہونے کی وجہ سے مانگ رہا ہے، یا یہ اس کا بزنس اور کاروبار ہے۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اس سے غلام مراد ہیں۔ کوئی غلام آزادی چاہتا ہے، مالک کہتا ہے اتنے پیسے لا دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اس کی تھوڑی سی مدد کر دو تاکہ اس کو آزادی مل جائے۔ آج کل اس کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہے اور کچھ وسائل اختیار کر کے اس کو قید سے رہائی دلائی جا سکتی ہے تو وہاں پر بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی اچھے وکیل کا انتظام کرنا، ظاہر ہے وکیل فیس لے گا، پیسے لے گا، اس کا کیس لڑے گا اور وہ بے گناہ ہے، رہا ہوگا۔ یا اس کی ایک صورت اور بھی ہے جو اکثر جگہوں پر قرآن کریم میں استعمال ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مقروض ہو گیا ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ قرض میں پھنس گئی ہے، تو اس کی گردن قرض سے چھڑانے کے لیے وہاں پر بھی مال، تو یہ تمام مصارف اس آیت میں موجود ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، نیکی یہ ہے نماز قائم کرے۔ وَآتَى، اور دے، الزکاة، زکات، اور زکات ادا کرے۔ وہ تو مخصوص چیز ہے نا، مخصوص وقت پہ، مخصوص مقدار کے ساتھ مخصوص لوگوں کو دینا، یہ تو زکات ہے نا۔ باقی ضرورت مندوں کے اوپر ہمہ وقت خرچ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ والموفون، اور نیکوکار وہ ہیں، موفون جو پورا کرنے والے ہیں، وفا سے ہے، وفا پورا کرنا۔ والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے عہد کو، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے، اذا، جب، عاہدوا، وہ عہد کر لیں، جب کوئی عہد کر لیں، کمٹمنٹ کر لیں، تو وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بأساء تنگی میں، والضراء، اور سختی میں۔ تنگی اور سختی یہ دونوں الفاظ قریب قریب ہم معنی ہیں، فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ بأسا کا مطلب ہے وہ پریشانی، وہ تکلیف جو بیرونی طور پر ہو، مالی اعتبار سے ہو گئی، لوگوں کی طرف سے ہو گئی، اور ذرہ کہتے ہیں اس تکلیف پریشانی کو جو جسمانی طور پر ہو، بیمار ہے بندہ یا اور کوئی مسئلہ اس طرح کا پیش آ گیا ہے، تو وہ صابرین، نیکوکار وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء، تنگی ترشی کے اندر بھی اور سختی کے اندر بھی، سختی کے اندر بھی
اور تنگی ترشی کے اندر بھی، وحین البأس، اور حینا خاص طور پہ، البأس جنگ میں، وحین البأس خاص طور پر جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، الذین جو صدقوا سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں تو پھر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں، ہم جو المتقون پرہیزگار ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہاں تک